صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر۔ قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی حضرات یقیناً دور و دراز سے جذبہ جمعہ لیے ہوئے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس خانہ خدا تک آئے ہیں۔ آپ نے دعا کرنا چاہوں گا، خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام جتنے بھی مومنین دور و دراز سے تشریف لائے ہیں، جو بھی حاجات لے کر اس در پر آئے، ان سب کی حاجات کو روا فرما۔ جو بھی مشکلات اور پریشانیاں رکھتے ہیں، ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو رفع دفع فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام حاضرین کے بچے، ہمارے قوم کے بچے، مسلمانوں کے بچے جہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے بچوں کے علم میں کامیابی عطا فرما، روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا فرما۔ روز جمعہ روز مغفرت، ہمارے تمام آبا و اجداد تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ خدایا امام الزمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس سے ہم سب کو زیارت نصیب فرما۔ خدایا امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ عزیزان ایمانی، روز جمعہ خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر جب تقوی رہتا ہے تو تقوی کی وجہ سے وہ محرمات خداوندی سے دور رہتا ہے اور واجبات خداوندی کے قریب ہو جاتا ہے۔ تقوی کی عدم موجودگی کی بنا پر انسان محرمات کے قریب جاتا ہے اور واجبات سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کیجیے گا جب تک زندہ آباد رہے، خوش رہیے، اپنے اندر تقوی زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کیجیے، خوف خدا لانے کی کوشش کیجیے۔ جب خدا کا خوف آپ کے اندر رہے گا، آپ خود بخود دیکھیں گے انشاءاللہ آپ محرمات سے دور رہیں گے اور واجبات کے نزدیک جائیں گے۔ اور انسان کی کامیابی کا راز ہی اسی بات پر ہے کہ وہ واجبات کے قریب جائے، محرمات سے دور رہے۔ عزیزان ایمانی، جس حدیث مبارکہ کے جملے کو میں نے اپنا سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے، اللہ کا حبیب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر کا دن میری امت کی سب سے بڑی عیدوں میں سے عید کا دن ہے۔ لہٰذا بات یہ سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی، پیغمبر فرماتے ہیں یوم غدیر خم کا دن، اس کو کہہ سکتے ہیں عید غدیر۔ افضل اعیاد امتی، میری امتیوں کے لیے جو اعیاد میں سے افضل ترین عید یہ روز عید غدیر ہے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ لہٰذا بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ عید کی جو اصلی خوشی منانا کوئی مسلمان چاہتا ہے تو وہ عید غدیر کو اہمیت بخشیں، اس لیے کہ پیغمبر بزبان پیغمبر عید غدیر سب سے بڑی اور افضل ترین عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، چونکہ ان قریب آپ دیکھتے ہیں 18 تاریخ کو انشاءاللہ عید غدیر ہے، لہٰذا عالم اسلام میں ایڈوانسی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور تمام شیعیان حیدر کرار کی تمنا رہتی، آس رہتی ہے کس طریقے سے ہم عید غدیر کی محفل منعقد کریں، اعمال بھائی اس کی لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں اور یہ آس لگائے رہتے ہیں کہ کب عید آئے گی اور عمل کر سکے۔ لہٰذا وہ عید آنے والی ہے، انشاءاللہ منڈے کو عید آ رہی ہے، لہٰذا یقیناً اس طریقے سے بھرپور طریقے سے اس عید کی خوشی منائیے۔ جس طریقے سے آپ کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا کام ہے رونا دھونا، رونے دھونے کے علاوہ آتا کیا ہے، تو آپ دشمن کو یہ پیغام دیجئے ہمیں رونا بھی آتا ہے، ہمیں ہنسنا بھی آتا ہے، ہم اہل بیت کی خوشی پر ہنستے بھی ہیں، اہل بیت کے غم پر ہم غمگین ہوتے ہیں۔ لہٰذا عید غدیر کے دن ہمارے معصومین خوش ہو گئے ہیں، انبیاء خوش ہو گئے ہیں، رسول خوش ہو گئے ہیں، تو لہٰذا تمام مسلمانوں کو بھی خوشی کا دن ہے۔ پیغمبر فرماتے میرے امتیوں کے لیے سب سے افضل ترین اور سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، لہٰذا اس عید کو عید کے طریقے سے منائیے اور اس طریقے سے خوشی منائیں۔ انشاءاللہ بھی اعمال بتائیں گے، فضیلتیں بتائیں گے اور کون سے امور انجام دینے ہی اس دن میں اور کون سے انجام نہیں، اس کے بارے میں گفتگو بھی ہوگی
انشاءاللہ۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں غدیر خم کے سلسلے میں فرماتے ہیں انہ یوم عید و فرح و سرور، فرزند پیغمبر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ یوم عید، یہ عید غدیر، غدیر کا دن عید کا دن ہے، و فرح و سرور، خوشی اور سرور ہونے کا دن، خوشی منانے کا دن ہے۔ لہذا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس عید کو عید کے طریقے سے منائیے اور اس عید میں خوشی منائیے۔ عزیزان گرامی، تمام مسلمانوں کی کتب میں جب آپ غور کریں گے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی لائف کا آخری حج فرما کر واپس آ رہے ہیں، حکم خداوندی ہوتا ہے۔ اس مقام پر، اس چٹیل میدان پر پیغمبر اسلام اپنے حجاج کے ساتھ، زواروں کے ساتھ، اپنے تمام صحابیوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے کلمہ گوؤں کے ساتھ اس چٹیل میدان میں پہنچے ہیں جہاں پر ریگستان کے علاوہ دور دراز تک کچھ نظر نہیں آتا۔ حکم خدا ہوا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ارشاد حکم ہوا، آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت، اے پیغمبر اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر آپ پہنچا دیئے، کیا پہنچا ہے؟ ما انزل الیک، جو حکم آپ کے، جو چیز آپ کو رب کی طرف سے تمہیں ملا ہے، اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیے بلکہ مجمع عام میں لائیے، رعایا کے سامنے لائیے، عوام کے سامنے لائیے، عوام تک بھی یہ بات پہنچا دیجئے۔ ما انزل الیک من ربک، اس کے بعد جو ان شرطیہ کے ذریعے سے خداوند عالمین نے اس آیت کے ابلاغ کے لیے پیغمبر کی شرط لگائی ہے، اس شرط کی طرف نگاہ کیجئے۔ حکم ہوا، اے پیغمبر اس پیغام کو مجمع عام تک پہنچا دیجئے جس کا ہم آپ کو حکم دے چکے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے اس پیغام کو مجمع عام تک نہ پہنچا دیا، رعایا تک، عوام تک، لوگوں تک نہ پہنچا دیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے پیغمبر اگر اس حکم کو لوگوں تک نہ پہنچا دیا، یا پیغمبر آپ یہ سمجھ لیجئے گا آپ نے کار رسالت میں سے کچھ بھی لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ گویا پیغمبر اسلام کی پوری 63 سال کی لائف کو دیکھیے، اس میں سے جو پیغمبر اسلام اعلان نبوت کے بعد 23 سال جو زندہ رہے ہیں، اس 23 سال کی محنت ایک طرف ہو گئی اور حکم جو خدا پہنچانے کا کہہ رہا ہے وہ ایک طرف ہو گیا، بلکہ یہ حکم اس تمام محنت کے اوپر بھاری پڑ گیا۔ کہیں پیغمبر کو یہ حکم نہیں ملا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کے کام میں سے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ لیکن اس آیت پر خداوند عالمین نے ارشاد فرمایا اگر آپ نے اس پیغام کو مجمع عام تک نہ پہنچا دیا تو آپ نے رسالت کے امور میں سے کوئی امر انجام دیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ حکم کیا تھا عزیزان گرامی؟ حکم کیا تھا؟ حکم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں تک پہنچانا تھا۔ نہ جانے لوگ کیوں اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، یہ افہام و تفہیم کی بات ہے۔ دیکھیے اب لوگ سمجھتے ہیں آج مسلمانوں میں جو فرقہ بندی آ گئی ہے، آج شیعہ سنی ہو گئے ہیں، وہ اسی کے باعث لوگ گئے متفرق ہوتے گئے، تقسیم بندی کے شکار ہو گئے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھتا رہوں، آپ خود سروج لیا جانے گرامی، جس پیغمبر اسلام نے دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، دین اسلام کو عام کرنے کے لیے پیغمبر نے اتنی زحمتیں اور اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کیا یہ پیغمبر اسلام کے لیے روا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اس دین اسلام کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں، جہاں جانا ہے مسلمانوں جاؤ؟ ارے بھیا آپ کی مثال دیتے ہیں، آج سے 2 سال پہلے شیخ برہمو یہاں پر موجود نہیں تھے، آج سے پہلے ہمارے شیخ طاہر صاحب یہاں پر موجود تھے، لہٰذا ایسا تو نہیں ہوا نا کہ شیخ طاہر صاحب چلے گئے اور جامع مسجد کو تنہا چھوڑ دے، کوئی امام صاحب ہے ہی نہیں۔ دنیاوی دستور، ہماری چھوٹی سی عقل بھی کہتی ہے اگر ایک امام جمعہ فارغ ہو جائیں، اس کی ڈیوٹی کامل ہو جائے تو پہلے اس کی جگہ پر ایک امام جمعہ کو، ایک امام کو قائم کیا جائے، اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے، پھر وہ پرانے والے سابق امام جو گھر جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے مکتب کی بات کیجئے، مکتب کے استاد کو آپ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک مکتب کے لیے کوئی دوسرا استاد نہیں ملتا۔ آپ اپنے اسکول کی بات کیجئے،
اسکول کے ٹیچروں کو اس وقت تک بھیجا نہیں یا ٹرانسفر نہیں کیا جاتا جب تک اس کی جگہ پر کوئی دوسرا ٹیچر نہیں ملتا، اسی سے ملتا جلتا ٹیچر نہیں ملتا۔ اس کے بعد آفسوں کی بات کی، کسی بھی آفیسر کو، کسی بھی کمانڈر کو اس وقت تک چینج نہیں کیا جاتا جب تک اس کا قائم مقام اس کی جگہ پر لایا نہیں جاتا، اس کا نائب، اس کا جانشین اس جگہ پر لایا نہیں جاتا، سیٹ خالی نہیں رکھی جاتی، اس لیے کہ سیٹ آپ خالی رکھیں گے تو لوگوں میں واویلا ہو جائے گا، لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ اسکول میں ٹیچر تو چلے ریٹائر ہو کے چلے جائیں، فارغ ہو کر چلے جائیں، لیکن دوسرا ٹیچر اس جگہ پر نہ آ جائے تو بچوں کی زندگی برباد ہو خراب ہو سکتی ہے۔ تو ہماری عقل یہاں تک تو کہتی ہے کسی کو فارغ ہونے سے پہلے اس کی جگہ پر اس کے جانشین کو لانا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ بات ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے دین اسلام کے لیے اتنی کوششیں کی ہیں، اس کے بعد جب پیغمبر جب اس دنیا سے رخصت ہو کر گئے ہیں تو دین کے لیے اپنے جیسا کسی جانشین کو نہ بنا کر چلے گئے ہوں۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ خدا نہ خواستہ یہ پیغمبر پہ ایک طرح کی تہمت ہے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی باتیں کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ پیغمبر پر تہمت الزام لگا رہا ہے۔ کیا پیغمبر کے بعد اتنا بھی شعور نہیں، اتنی بھی عقل نہیں جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ کیا پیغمبر سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سے تو 1000 گنا زیادہ پیغمبر سوچ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ ہماری جان قربان و کروڑوں جان قربان و پیغمبر اسلام کے اوپر۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 مقامات پر، 12 جگہوں پر، ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ کسی دن موقع ملے تو ہم آپ کو کتابوں کے حوالے کے ساتھ بیان کریں گے، اس میں آپ کو ملے گا 12 جگہوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں ہی امام علی علیہ السلام کو خلافت کے لیے، منصب امامت کے لیے مسلمانوں کے درمیان تعارف کرایا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ہزاروں کے مجمع میں ہاتھ اٹھا کر پیغمبر اسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے، لاکھوں کا مجمع، اتنے مجمع نے دیکھا، پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب تک پیغمبر جس کے رسول تھے، آج کے بعد امام علی علیہ السلام کو اسے امام تسلیم کرنا پڑے گا۔ نہ جانے یہ کرسی کی لالچ ایسی ڈینجر ہوتی ہے، وہاں پر جو تھے وہ نابینا ہو گئے، جو گوشت رکھتے تھے، کان رکھتے تھے، وہ انسنی کر کے نکل گئے۔ نہ جانے گھر والوں نے تو ضرور سوال کیا ہوگا، اے حجاج بیت اللہ، آپ تو 4 تاریخ کو مثال دے رہے ہیں بھیا، آپ تو 10 تاریخ، آپ 15 تاریخ کو پہنچنے والے تھے، آپ 20 تاریخ کو کیوں پہنچے ہیں؟ یقیناً اس وقت کے حجاج نے یہی کہا ہوگا، پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں سب کو جمع فرمایا تھا اور ایک ضروری اعلان کرنا تھا، اسی لیے حکم پیغمبر تھا، سب کو رکنے کا حکم تھا، لیا سب رک گئے۔ گھر والوں تو پوچھو بھائی وہ اتنا ضروری حکم کیا تھا کہ اس سناٹے میں، اس چٹیل میدان میں، اس گرمی میں، اس ریگستان میں پیغمبر کو روکنے کی کیا ضرورت پڑی؟ شاید سب نے یہی کہا ہوگا، اور پیغمبر کا آخری حج ہے، پیغمبر نے اپنے بعد امام علی علیہ السلام کو اپنا وسیع خلیفہ جانشین مقرر فرمایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کبھی ولایت علی کے بارے میں پڑھیے، کبھی غدیر خم کا واقعہ کبھی پڑھیے، اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھرمار پڑھیے، ایسے واقعے سے آپ پڑھیں گے، حدیثیں ملیں گے آپ کو۔ لہٰذا صرف پیغمبر نے علی کو سامنے لا کر صرف دکھایا نہیں، مسلمانوں صرف دکھایا نہیں، پیغمبر نے معرفی کرائی، ہاتھ اٹھا کر دکھا دیا، اور اس کے بعد پورا تفصیلاً گفتگو نہیں کر سکتا چونکہ دامن وقت گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ولایت علی ابن
نبی طالب علیہ السلام کی اعلان ولایت کے بعد پیغمبر نے جو دوسرا حکم فرمایا اس کی طرف آپ نظر کریں. پیغمبر نے فرمایا جب تم نے علی کو میرا جس طریقے سے تم مجھے مولا سمجھتے ہو اسی طرح تم علی بن ابی طالب کو مولا سمجھنے لگے، اے حجاج بیت اللہ صحابیوں جاؤ علی کو مبارکبادی دے دو. یہ بڑا جملہ تھا. تمام حجاج کو حکم ملا جا کر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مبارکبادی پیش کریں. ہماری جان قربان ہو اس جملے کے اوپر. حضرت عمر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ علی علیہ السلام کے بیت الشرف میں گئے ہیں، اس خیمے میں گئے جہاں پہ علی علیہ السلام کے لیے بیعت کا انتظام کیا گیا تھا. حضرت عمر کے جملے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں بخن بخن لک یا علی انت مولائی و مولائی کل مومن و مومنہ یا کل مسلم و مسلمہ. اے علی مبارک ہو مبارک ہو، آج کے بعد آپ میرے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے مولا ہو گئے ہیں. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی کیا سمجھتے ہیں؟ تاریخ کبیر مطالعہ کیجئے. انسنی باتوں کو صرف سنی باتوں پر بھروسہ نہ کیجئے، کتابوں کا مطالعہ فرمائیے. مطالعہ کرنے کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے کہ یقیناً امام علی علیہ السلام اتنے بھرے مجمع میں پیغمبر نے فرمایا اعلان ولایت علی فرمایا، اس کے بعد حکم بھی فرمایا کہ بیعت کریں. لوگوں نے علی کی بیعت کی ہے. نہ جانے بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان انتشار کہاں سے پھیلا، نہ جانے شیطان نے کس طریقے سے حربہ استعمال کیا. لوگ پیغمبر اسلام کے حکم اور فرمان کو بھول گئے اور شیطان کے حربے پر آ گئے اور شیطان کے کنٹرول میں آ گئے. عزیزان گرامی یوم غدیر صرف ہم جو سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اعلان ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے یہ اتنا معتبر ہے، بلکہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کیا روز جمعہ، روز عید الفطر، روز عید قربان کے علاوہ بھی کیا مسلمانوں کے لیے کوئی عید کا دن ہے؟ میرے امام صادق علیہ السلام میرے رہبر نے فرمایا ہاں مسلمانوں کے لیے جمعہ، روز عید الفطر، روز عید قربان کے علاوہ بھی ایک عید ہے جو سب سے بڑی عید ہے. پوچھا صحابیوں نے یا مولا وہ کون سی عید ہے جو سب سے بڑی ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا روز جمعہ، روز عید الفطر، روز عید قربان کے علاوہ روز ولایت علی، روز عید غدیر ہے جو ان تین عیدوں سے سب سے افضل ترین عید ہے. فرمان اہل بیت علیہم الصلوات والسلام. عزیزان گرامی اگر آپ ان ایام کے بارے میں دیکھیں گے فضیلتیں ہیں، اعمال کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، گناہوں کو بخشنے کا دن ہے، لوگوں کی مدد اور یاری کرنے کا دن ہے. لہٰذا انشاءاللہ آپ غور کریں گے کتنے اعمال ہمیں کرنے چاہیے. امام رضا علیہ الصلوات والسلام 8ویں امام فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان روز عید غدیر روزہ رکھتا ہے تو خداوند عالمین اس کے 60 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. 60 سال کے گناہوں کو، اور اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں 60 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس سے دوگنا لوگوں کو آتش جہنم سے اسی روز عید غدیر آزاد کرتا ہے. اور فرماتے ہیں اس دن مومنین کی مدد کرنا یعنی 1 درہم دینا 1000 درہم دینے کے برابر ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس دن احسان کرنے کا دن ہے اور مومنین کو خوش کرنے کا دن ہے. بخدا امام فرماتے ہیں بخدا اس دن کی فضیلت اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتی تو لوگ اس دن کی فضیلت سے دور نہ رہتے، اس دن کے اعمال سے دور. مولا سے پوچھے مولا فضیلت اتنی کیا ہے؟ فرمایا اس دن اگر انسان یہ تمام اعمال بجا لائے گا تو بخدا ملائکہ سے وہ اسی دن 10 مرتبہ مصافحہ کر کے ہاتھ ملائے گا. ہماری آس رہتی کہ ہم ملائکہ کو دیکھیں، ملائکہ سے مصافحہ کریں.
اگر کوئی چاہتا ہے کہ مصافحہ کریں تو روز غدیر اعمال انجام دیجئے، یقیناً خداوند عالمین ملائکہ صاحب کو آپ سے مصافحہ کرے گا۔ اور ایک روایت کے جملے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور 100 حج اور 100 عمرہ کے برابر کا ثواب رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دن ہمیں جو عمل کرنا ہے ان اعمال میں سے یہ کہ غسل کرنا نہ بھولے گا روز عید غدیر، اور 2 رکعت نماز پڑھنی۔ انشاءاللہ یہاں پروگرام رکھا گیا ہے، آپ تشریف لائے گا انشاءاللہ، بھی اعلان کرتے ہیں وقت ابھی اس دن آئی یہاں پہ اعمال ساتھ میں ہوں گے۔ 2 رکعت نماز زوال سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الحم پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، الحم کے بعد 10 مرتبہ آیت قل هو اللہ احد، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اس کے بعد چند دعائیں، سجدے میں کچھ اعمال پڑھنے، کچھ ذکر پڑھنی ہے۔ ان تمام اعمال کو بجا لانے کے لیے سب کی تاکید کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ 2 رکعت نماز جو بتائے وہ نماز پڑھے تو 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کے برابر کا ثواب رکھتا ہے۔ 1 لاکھ حج 1 لاکھ عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی اخروی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اس دن دعائے نتبہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں اس دن؟ کس طریقے سے دن کا آغاز کریں؟ آپ غسل سے آغاز کریں گے، نیا لباس زیب تن کریں گے، خوشبو لگائیں گے، لوگوں کو خوش کریں گے۔ اور اس دن سب سے بہتر عمل ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا۔ دل میں جو آپ کے پاس کسی کے لیے خدا نہ قدوت ہے، دشمنی ہے، تو اس دن اپنے آپ کو ان تمام چیزوں آزاد کرنا، قدوتیں ختم کرنا، دشمنیاں ختم کرنے کا دن ہے۔ اور لوگوں کی حاجت روائی کرنا، صلہ رحم کرنا، صبح سے آپ کو ایک عمل شروع کرنا، صلہ رحم کرنا ہے، عیال کے لیے وسعت پیدا کرنی ہے، مومنین کو کھانا کھلانا ہے، روزہ داروں کو افطار کرانا ہے، مومنین سے مصافحہ کرنا ہے، لوگوں سے مومنین سے ملنے جانا ہے، مومنین کو تحائف دینے، تحفے دینے ہیں، شکر خدا بجا لانا ہے، کثرت صلوات محمد و آل محمد پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنی ہے، محفل منعقد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت کے جملے ہیں کہ 1 درہم کسی ایک مومن کسی غریب فقیر کو دینا 1 لاکھ درہم دینے کے برابر ہے۔ مومنین کو کھانا کھلانا، مومنین کو، روایت کے جملے، اس دن مومنین کو تبرک پیش کرنا، مومنین کو کھانا کھلانا تمام پیغمبروں اور صدیقوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ پیغمبروں اور صدیقوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کیا ہے روز عید غدیر، اس کے علاوہ عید ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان کے علاوہ اور کون سی مناسبتیں ہیں؟ سنتے رہیے میرے عزیزان۔ خداوند عالمین نے اسی روز عید غدیر 18 ذی الحجہ کو خداوند عالمین نے حضرت موسیٰ علی نبینا الرحمہ کو، جو فرعون کے جو جادوگر تھے ان پر فتح دی تھی، جادوگر سب ہار گئے تھے۔ اسی دن روز 18 ذی الحجہ غدیر کے دن خداوند عالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو گلزار بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی 18 ذی الحجہ کو یوشع بن نون کو اپنا وصی اور اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی 18 ذی الحجہ کو شمعون کو اپنا وصی اور اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علی نبینا الرحمہ نے اپنی رعایا کو آصف بن برخیہ کے خلیفہ اور اپنا جانشین ہونے پر گواہ بنایا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنایا تھا۔ اور پیغمبر اسلام نے اسی 18 ذی الحجہ کو اصحاب کے درمیان رشتہ اخوت پیدا کیا تھا اور صیغہ اخوت جاری فرمایا تھا۔ ساخر میں خلاصہ یہ ہوا، اتنے اعمال، اتنی فضیلت پیغمبر کو اس کیا ملا؟ پیغمبر اسلام نے اتنی زحمتیں برداشت کی تھی، جو حکم میں نے پہلے سنا، یا پیغمبر اس حکم کو مجمع عام تک پہنچا دیجئے جس کا ہم آپ کو حکم دے چکے ہیں۔ اے پیغمبر اگر یہ حکم نہ پہنچا دیا، آپ نے کار رسالت میں سے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے حکم لوگوں تک پہنچا دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا حکم لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں کو الولایت علی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد جو پیغمبر اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سند ملی ہے, جو سرٹیفکیٹ ملا ہے, آیت میں ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے پیغمبر, میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین تسلیم کر لیا, بطور دین پسند کر لیا. لہذا اب بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی. حضرت آدم علی نبینا الرحمہ سے لے کر پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تب تک دین مکمل نہیں. جو دین خدا چاہتا تھا, جیسا پسند خدا دین کرتا تھا, خدا کا جو پسندیدہ دین چاہیے تھا, ویسا پہلے پیغمبر سے آخری پیغمبر تک کامل نہیں ہوا. لیکن پیغمبر اسلام نے جیسے ہی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان فرمایا, پیغمبر کو فوراً خدا کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا, یا پیغمبر اب دین کامل ہو چکا ہے. جو دین مجھے چاہیے تھا, جو دین مجھے پسند تھا, اب وہ دن کامل ہو گیا ہے. لہذا یقیناً روز عید غدیر یعنی روز تکمیل اسلام ہے. جس دن اسلام کامل ہوا ہے, جس دن اسلام کی تکمیل کے لیے سرٹیفکیٹ ملا ہے, جس دن پیغمبر کی زحمتوں کے لیے سرٹیفکیٹ ملا ہے, اسی دن کو عید غدیر کہتے ہیں. لہذا میں دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں. خدایا بحق محمد و محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم تمام مسلمانوں کو روز عید غدیر جشن مولا منانے کی توفیق عطا فرما. خدا تمام مسلمانوں کو مل جل کر روز عید کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, روز عید کے دن عید منانے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق محمد و محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہی روز عید غدیر ہم گناہگاروں کو بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جا کر محفل اور جشن منانے کی توفیق عطا فرما. خدا انشاءاللہ جس دن یہ عید غدیر ہے اس دن ہم اعمال بجا لائیں گے انشاءاللہ. جتنے مومن دور و دراز سے لائیں گے جائیں گے اور جو بھی حاجات لے کر آئیں گے, خدایا ان تمام مومن حاجات کو روا فرما. ہم جو بھی اعمال بجا لائیں گے انشاءاللہ ان تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما. خدایا حاضرین میں جو بھی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو روا فرما. ان میں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں رکھتے ہیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو رفع